اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعیب نے زہری سے خبر دی۔ انہوں نے زہری سے پوچھا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلاۃ خوف پڑھی تھی؟ اس پر انہوں نے فرمایا کہ ہمیں سالم نے خبر دی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا کہ میں نجد کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ ذات الرقاع میں شریک تھا۔ دشمن سے مقابلے کے وقت ہم نے صفیں باندھی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خوف کی نماز پڑھائی تو ہم میں سے ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے میں شریک ہو گئی اور دوسرا گروہ دشمن کے مقابلے میں کھڑا رہا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ابتدا میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ایک رکوع اور 2 سجدے کیے۔ پھر یہ لوگ لوٹ کر اس جماعت کی جگہ آ گئے جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی تھی۔ اب دوسری جماعت آئی، ان کے ساتھ بھی آپ نے ایک رکوع اور 2 سجدے کیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیر دیا۔ اس گروہ میں سے ہر شخص کھڑا ہوا اور اس نے اکیلے ایک رکوع کیا اور 2 سجدے کیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 942۔ یحییٰ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابن جریر نے بیان کیا، ان سے موسیٰ بن عقبہ نے، ان سے نافع نے، ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجاہد کے قول کی طرح بیان کیا کہ جب جنگ میں لوگ ایک دوسرے سے گٹ جائیں تو کھڑے کھڑے نماز پڑھ لیں۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی روایت میں اضافہ اور کیا ہے کہ اگر کافر بہت سارے ہوں تو مسلمانوں کو دم نہ لینے دے تو کھڑے کھڑے اور سوار رہ کر جس طرح پر ممکن ہو اشاروں ہی سے صحیح مگر نماز پڑھ لیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 943۔ محمد بن حرب نے زبیدی سے بیان کیا، ان سے زہری نے، ان سے عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نے، ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور دوسرے لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں کھڑے ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر کہی تو لوگوں نے بھی تکبیر کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع کیا تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رکوع اور سجدہ کر لیا تھا۔ وہ کھڑے کھڑے اپنے بھائیوں کی نگرانی کرتے رہے اور دوسرا گروہ آیا جو اب تک حفاظت کے لیے دشمنوں کے مقابلے میں کھڑا رہا۔ بعد میں اس نے بھی رکوع اور سجدے کیے۔ سب لوگ نماز میں تھے لیکن لوگ ایک دوسرے کی حفاظت کر رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 944۔ وکی نے علی بن مبارک سے بیان کیا، ان سے یحییٰ بن ابی کثیر نے، ان سے ابو سلمہ نے، ان سے جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خندق کے دن کفار کو برا بھلا کہتے ہوئے آئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سورج ڈوبنے ہی کو ہے اور میں نے تو اب تک عصر کی نماز نہیں پڑھی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بخدا میں نے بھی ابھی تک نہیں پڑھی۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر آپ بطحان کی طرف گئے جو مدینہ میں ایک میدان تھا اور وضو کر کے آپ نے وہاں سورج غروب ہونے کے بعد عصر کی نماز پڑھی، پھر اس کے بعد نماز مغرب پڑھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 945۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ خندق سے فارغ ہوئے، ابو سفیان لوٹے تو ہم سے آپ نے فرمایا کوئی شخص بنو قریظہ کے محلے میں پہنچنے سے پہلے نماز عصر نہ پڑھے۔ لیکن جب عصر کا وقت آیا تو بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راستہ ہی میں نماز پڑھ لی اور بعض صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کہا کہ ہم بنو قریظہ کے محلے میں پہنچنے پر نماز عصر پڑھیں گے، اور کچھ حضرات کا خیال یہ ہوا کہ ہمیں نماز پڑھ لینی چاہیے کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد یہ نہیں تھا کہ نماز قضا کر لیں۔ پھر جب آپ سے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی پر بھی ملامت نہیں فرمائی۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 946۔ عبدالعزیز بن صہیب اور ثابت بنائی نے بیان کیا، ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی نماز اندھیرے ہی میں پڑھا دی، پھر سوار ہوئے، پھر آپ خیبر پہنچ گئے اور وہاں کے یہودیوں کو آپ کے آنے کی اطلاع ہو گئی اور فرمایا اللہ اکبر، خیبر پر بربادی آ گئی۔ ہم تو جب کسی قوم کے آنگن میں اتر جائیں تو ڈراتے ہوئے لوگوں کی صبح منحوس ہوگی۔ اس وقت خیبر کے یہودی گلیوں میں یہ کہتے ہوئے بھاگ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر سمیت آ گئے۔ راوی نے کہا کہ روایت میں لفظ خمیس لشکر کے معنی میں ہے۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح ہوئی، لڑنے والے جوان قتل کر دیے گئے، عورتیں اور بچے قید ہوئے۔ اتفاق سے صفیہ دہیہ کلبی کے حصے میں آئیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح کیا اور آزادی ان کا مہر قرار پایا۔ عبدالعزیز نے ثابت سے پوچھا، ابو محمد، کیا تم نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا تھا کہ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر کیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ خود انہی کو ان کے مہر میں دے دیا تھا کہ ابو محمد اس پر مسکرا دیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 947۔